عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے قانون ہے یا انتقام؟ سوال یہ بڑا مشکل ہے، بغیر گھمائے آپ ہمیں اس بات کا تفصیلی آنسر ٹوڈا فرینک جو عمران خان ہے وہ ریونج لیا جا رہا ہے، انتقام. اچھا انتقام ہے، عمران خان سے انتقام لیا جا رہا ہے. لیکن لیڈرز کو جو ہے بیہائنڈ دا سیل نہیں ہونا چاہیے سر. ہاں، لیڈرز کو بیہائنڈ دا بار نہیں ہونا چاہیے، جیل میں نہیں ہونا چاہیے. لیڈرز کو دیکھیں، حکومتیں بنتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں، گرتی رہتی، اقتدار ملتا رہتا ہے. ظاہری سی بات ہے لیڈرز کے ساتھ. اچھا، بار کونسلز اور وکلا تنظیمیں عمران خان کے معاملے پر واضح موقف کیوں نہیں لیتی؟ کیا وکلا بھی طاقت کے سامنے خاموش ہیں؟ جو مرضی ہو جائے. آپ کی بات سے میں آگے کر رہا ہوں. میں ریکویسٹ کروں گا یہ ٹریفک وارڈن حضرات کو کہ خدا را ایک چیز یہ رکھیں کہ جو افینس ہوتا ہے نا، جو جرم ہوتا ہے، وہ جرم کے ساتھ نفرت کیا کریں، انسان کے ساتھ نفرت نہ کیا کریں. یہ کرتے کہ یہ بیوروکریسی ڈی سی کو کہہ دیتے ہیں ڈی سی صاحب یہ امپلیمنٹ کرائیں. ڈی سی صاحب اٹھتے ہیں صبح سویرے، اٹھتے ہیں 6 بجے، اٹھ کر جاتے ہیں بازار کا دورہ کیا، تصویریں کھینچ کر گروپوں میں بھیج دی کہ میں نے یہ کر دیا. اس کے بعد اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. کیا عمران خان کو وہ انصاف مل رہا ہے؟ ملتا نو. عمران خان کو جو ہے اس کو فنڈامنٹل رائٹس نہیں دیے جا رہے. لیکن جو پراپر کنٹرول ہے، کنٹرول ان کا ہے. عثمان بزدار کی طرح جو یہ نہیں ہے، لیکن کنٹرول ان کا بالکل پورا ہے. کنٹرول ہے. لیکن کیمپین میں مراوی پہ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ مثال بنی پنجابی کی کہ جا پتر راوی نہ آوی نہ جاوی. تو ایک طرف عمران خان کے لیے قانون سخت اور دوسری طرف نون لیگ کے لیے نرم رویہ، یہ دوہرا معیار پاکستان کا نظام تباہ. کون سا ایسا پاکستان میں سیکٹر رہ گیا ہے جہاں پہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ ابھی لاسٹ ہی ایک کراچی کا واقعہ ہوا ہے، وہ یوٹیوبر رجب بٹ کو جس طرح انہوں نے پکڑ کے مارا ہے اور وہاں سے ایک عجیب ہی ہائپ کریٹ ہوئی ہے. پیار کا مقدمہ بھی ہارے ہیں آپ. مائی وائف از مائی لائف، مائی لائف از مائی وائف. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی رضوان گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سید پوڈ کاسٹ وتھ علی رضوان. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید اقبال کھچی صاحب، سابقہ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار اکاڑا. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم جانیں گے کھچی صاحب کے ٹینیور کے بارے میں، ڈسٹرکٹ بار اکاڑا میں ان کا 2023 کا کیسا سال گزرا. آج کی گفتگو روایتی نہیں ہوگی، ہم بات کریں گے اختیارات پر، الزامات پر، کرپشن، عدلیہ کے اندرونی معاملات اور سیاسی صورتحال پر، خاص طور پہ عمران خان کے معاملے پر. یہ پوڈ کاسٹ نرم سوالوں کے لیے نہیں، آج کی بات سیدھی اور کڑی ہوگی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا اور سر ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. جی تھینک یو ویری مچ. شکریہ آپ کا، شکریہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. سر جنید کھچی صاحب، سیدھا سوال، جنرل سیکرٹری کا عہدہ بار میں انتہائی طاقتور سمجھا جاتا ہے. آپ بتائیں کیا یہ عہدہ خدمت کے لیے ہوتا ہے یا طاقت کے استعمال کے لیے؟ بیسیکلی تو جو جنرل سیکرٹری بار کا عہدہ ہے وہ وکلا کی ویلفیئر اور خدمت کے لیے ہوتا ہے. جی جی. لیکن ظاہری بات ہے ہم جب اپنا سلوگن لگا کر آتے ہیں وکلا کے، جب نعرے مار رہے ہوتے ہیں ہم الیکشن میں کہ جب میں سیکرٹری بار اللہ مجھے عزت دے گا، تو پھر ہم جو ہے اپنی وکلا کی ویلفیئر کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے آتے سارے ینگسٹرز کو وہاں بار میں آ کر پروموٹ کیا، کیونکہ مجھے ینگسٹر نے ہی جو ہے اپنا مینیفیسٹو دیا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ اور الحمدللہ آگے بھی ینگسٹرز کو پروموٹ کروں. اچھا کھچی صاحب، یہ آپ کا پہلا الیکشن تھا 2023 کا یا اس سے پہلے بھی آپ نے کوئی الیکشن؟ میں نے لوکل باڈیز کا الیکشن کنٹیسٹ کیا ہوا ہے جی، اور میں لوز کر گیا تھا وہ الیکشن. ٹھیک ہے. اور یہ میرا سیکنڈ الیکشن تھا، بار کا پہلا تھا جی، لیکن ویسے میری لائف کا یہ سیکنڈ الیکشن تھا. اچھا سر، آپ کافی ینگ سیکرٹری رہے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ جو ینگ سیکرٹری ہوتے ہیں وہ بڑے جذباتی اور بڑے تلخ قسم کے ان کے لوگوں سے ملنے کا طریقہ اور آفیسر سے. تو سر آپ کا کیسا ٹینیور گزرا؟ آپ کا کیسے معاملات رہے آفیسر کے ساتھ اور بیوروکریسی کے ساتھ؟ جو میری ایجوکیشن ہے نا بیسیکلی وہ کیڈٹ کالج کی ہے. جی، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کیڈٹ کالج میں جو ہے ڈسپلنڈ لائف ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو جہاں پہ آگی بات کہ رویہ میرا، تو وہ گیو رسپیکٹ اینڈ ہیو رسپیکٹ والا، جو مجھے رسپیکٹ دیتا ہے تو اس کی میں ڈبل کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک عام تاثر رہتا ہے کہ سیکرٹری شپ جو ہوتی ہے اس کے فیصلے ہمیشہ جو ایک گروپنگ ہوتی ہے اس کے درمیان گھومتے رہتے ہیں، نہ کہ عام وکیل وکلا کی فلاح کے لیے یا عام وکیل اس میں کوئی فیصلہ اپنا لے سکتا ہے. ایک وہ جو مخصوص آپ کا حلقہ ہوتا ہے اس میں ہی سارے فیصلے گھومتے ہیں. تو آپ اس کو کیسے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. وکیل بیسیکلی سب سے زیادہ اگر آپ نے ڈیموکریسی دیکھ رہی ہے تو وکلا میں ہمارے وکلا میں پائی جاتی ہے الحمدللہ.
جو بھی ہمارا فیصلہ ہوتا، میرا فیصلہ بھی ہوا تو کوئی یہ نہیں تھا کوئی ڈکٹیٹرشپ تھی یا کسی کے کہنے کے اوپر، یہ ایک بندے نے فیصلہ کیا تھا، ہم نے دوستوں کے اعتماد میں لینا ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارا طارق نسیم منگن صاحب جو اس سال ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ بھی ہمارے پورے گروپ نے، ہمارے الائی گروپس نے، سب نے ہمارا مشترکہ طور پہ فیصلہ تھا، تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کنسلٹ کر کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ کے ٹینیور میں بلکہ اکثر جو ہے نا، جو جنرل سیکرٹری کا ٹینیور ہوتا ہے یا صدر بار کا ہوتا ہے، اس پہ کرپشن کے اکثر الزامات لگتے ہیں. آپ کی ٹینیور کے دوران بھی مالی بے ضابطگی اور کرپشن کے الزامات لگے. آج اس پلیٹ فارم پر بغیر گھمائے بتائیں، کیا آپ کے دور میں کرپشن ہوئی یا یہ ایک محض الزام ہے؟ ظاہری بات ہے، ہر دور میں چیزیں کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں. جی. میں یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کی اس توسط سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آئی واز دا فرسٹ جنرل سیکرٹری آف ڈی بی اوکاڑا، جس نے جب اینول ہمارا لنچ ہوا تھا، میرا ایک دن رہ گیا تھا، تو ہول آف دا بار وہاں پہ اکٹھی تھی. ٹھیک ہے. میں نے اون اوتھ کہا تھا کہ پورا سال میں نے سنگل پینی کی کرپشن نہیں کی. اچھا. اور میں نے کسی وکیل سے پیسے لے کر اس کا کام نہیں کرایا. میں نے الحمدللہ وکلا ویلفیئر کے لیے اس چیز کا میں نے حلف دیا تھا. اور میرے ٹینیور میں، باقیوں کا مجھے نہیں پتا، میرے ٹینیور میں ہمارے اوپر کرپشن کا نہ میرے پریزیڈنٹ کے اوپر میاں طلعت صاحب تھے، ٹھیک ہے، اور نہ میرے اوپر جنید کھچی کی ذات کے اوپر اور میاں طلعت صاحب کے اوپر کرپشن کا چارج سنگل پینی کا بھی نہیں ہے الحمدللہ. اچھا پھر کیونکہ اس میں بڑی زیادہ فنڈنگ ہوتی ہے، بہت سارے بار کے معاملات ہوتے ہیں جو جنرل سیکرٹری اور پریزیڈنٹ بار کو کرنے ہوتے ہیں، تو آپ اس چیز کا باقاعدہ طور پہ آپ نے حلف دیا. میں نے لاسٹ بھی 2-4 پوڈ کاسٹ کیے، لیکن ہمیں اس چیز کا نہیں سننے کو ملا کہ کوئی بندہ آ کر آن ایئر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ حلف دیا اس نے. تو یہ بڑی بات ہے. تو آخر آپ نے پھر 1 سال گزارا ہے، تو پھر وہ اتنا مال جیسے آتی ہے، فنڈنگ سارا کچھ، سر وہ پھر کیسے یہ پاسبل رہا؟ آپ نے کیسے ہمت کی کہ آپ کرپشن سر جو ہم جب الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ کوئی سیکرٹری کا الیکشن لڑے یا پریزیڈنٹ کا لڑے تو وہ مال بنانے نہیں آتا، ہم آتے ہیں خدمت کے لیے. تاثر تو یہی سمجھا جاتا ہے، تاثر سوسائٹی ہے، ظاہری بات ہے، کسی کا منہ نہیں بند کیا جا سکتا. کوئی بھی وکیل الیکشن کرپشن کے لیے نہیں لڑتا، ٹھیک ہے، اپنی رسپیکٹ کے لیے لڑتا ہے، اپنے دوستوں کی رسپیکٹ کے لیے لڑتا ہے. اور یہ جو مالی باضابطگیاں مجھے نہیں سمجھ آتی کس طرح کی، بالکل فنڈنگ بھی آتی ہے، ظاہری بات ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی آتے ہیں، جو ہے گورنمنٹ جو ہے پرمیشن گورنمنٹ وہاں سے بھی آتی. میرے دور میں تو وہ جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا، تو ہمیں تو جو ہے صرف اور صرف پرویز لائی صاحب نے ہمیں بلایا تھا، وہ ہمیں پیسے ملے تھے، باقی میں فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے نہیں ملے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر، اگر سب کچھ صاف تھا تو آج تک ان الزامات کی تفصیلی آڈٹ رپورٹ آپ نے پیش کی تھی کبھی؟ میرے دور کا ایک سنگل پینی کا پیسہ لکھا ہوا ہے، اور آڈٹ رپورٹ بھی اس کی گئی. ہمارا جب نیکسٹ ایئر کا کوئی ٹینیور ہوتا ہے، جب میرا ختم ہوگا، نیکسٹ ایئر جنرل سیکرٹری صدر آئیں گے، ہمارا آڈٹ کے اوپر وہ سائن کریں گے، سائن کر کے آگے بھیجیں گے. ہماری الحمدللہ کلیئرنس رپورٹ گئی، اور میرے پاس بھی ہم نے وہاں پر اگر 20 روپے کی کوئی چیز بھی خریدی ہے تو ہم نے وہ بھی لکھی تھی، کیونکہ جنرل سیکرٹری بار جو ہے حساب کتاب کا، جنرل سیکرٹری بار جو وہ کسٹوڈین ہوتا ہے، اور میں نے 1 روپیہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے لکھا ہوا ہے سب. اچھا، کیا یہ سچ ہے کہ بار کے فنڈز دوستیاں نبھانے اور مخالفین کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ نو اینڈ ایور، کبھی بھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا. بار کے فنڈز وکلا کے لیے ہوتے ہیں. میرے 2023 میں نے دیکھے، اور میں پھر وہ اپنے منہ بات ہو جائے گی، میں نے عمرہ کی ٹکٹس ود پیکج جو ہے 5 ٹکٹس بار کے قرآن اندازی کے ذریعے کروائی تھی. ٹھیک ہے. یہ آپ سے پہلے کبھی ہوئی تھی؟ پہلے ایک بار ہوئی تھی، لیکن وہ ٹکٹس تھیں. میں نے ود پیکج مکمل پورا اس میں رہائش، عمرہ، ٹریولنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایکسپینسز جو بار کی طرف سے گئے تھے. اور اسی قرآن اندازی ہوئی تھی. سیشن جج صاحب آئے تھے، پریزیڈنٹ تھا ہمارا، سیکرٹری میم موجود تھا، اور باہر کے دوست موجود تھے. وہاں پر سب کے سامنے اوپنلی جو ہے اس کی اب جو ہے قرآن اندازی ہوئی تھی. اس میں جو 5 خوش نصیب تھے وہ ہم نے پیکج دیکھے. وہ کیا واقعی قرآن اندازی تھی یا وہ جسٹ مخصوص لوگوں؟ نو اوپن تھا، بار پوری دیکھ رہی تھی. سیشن جج صاحب نے اپنی ہاتھوں سے جو ہے وہ پرچیاں جو ہے وہ نکالی تھی. سیکنڈ، ہاں، فرسٹ ٹائم جو اکاڑا بار میں نے کیا وہ میرے اور میرے پریزیڈنٹ نے کیا. ہم نے اکاڑا بار میں وکلا جم بنایا تھا. ٹھیک ہے. لیڈیز کا علیحدہ
میلز کا علیحدہ. ٹھیک ہے. آج بھی وہ بکارا بار میں جم جو ہے وہ بنایا, اور میں نے یہاں پر 2023 میں سمپوزیم ہال بھی بنوایا. اچھا. میں نے اور میرے پریزیڈنٹ سمپوزیم ہال, جہاں پہ 100+ وکلا جو ہیں ایک ٹائم اکٹھے ہو کر میٹنگ کر سکتے ہیں. جی. سیکٹری کا روم علیحدہ, ٹھیک ہے, صدر کا روم علیحدہ. جی. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا, نہیں تھا. جی. بار روم ٹوٹل رینوویٹ, ٹھیک ہے, ٹوٹل بار میں جو لائٹنگ ہم نے کروائی. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ سما الحمدللہ جو میرا لاسٹ ڈے تھا جب میں اینول جو ہمارا ڈنر ہو رہا تھا, میرے فادر, میرے پیرنٹس, میری مدر وہاں پہ موجود تھی. جب میں نے وہاں پر حلف دیا تھا کہ میں نے سنگل پینی کی کرپشن نہیں کی, اس وقت میری ماں اور میرے فادر بھی وہاں پر موجود تھے. میں نے ان کی موجودگی میں بار کو کہا تھا ٹھیک ہے کہ میں نے آپ کا سنگل پینی کی کرپشن نہیں کی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا میں حلف دے رہا ہوں کہ میں نے 1 روپیہ بھی آپ کا نہیں کھایا. بڑی بات ہے جی. یہ تو اس طرح تو کوئی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش نہیں کرتا عوام کے سامنے یا وکلا کے سامنے, تو آپ کی بڑی بات, اور یہ بڑے اعزاز کی, اس پہ تو ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا, بار کے عام وکیل کہتے ہیں کہ جنرل سیکرٹری عام وکیل کے لیے نہیں اپنے گروپ کے لیے ہی کام کرتا ہے, یہ الزامات کیوں لگائے جاتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, جب جنرل سیکرٹری بار بن جاتے ہیں تو اس کی میں آپ کو ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں. جو پریزیڈنٹ تھے میرے میاں طلعت صاحب, وہ ہمارا جی ڈی اے گروپ ان کے پریزیڈنٹ تھے, میں کیو ایل سینز اینڈ فرینڈز گروپ کا جو ہے وہ سیکرٹری تھا. ہم دونوں جو ایک دوسرے کے اینٹی گروپ سے تعلق رکھتے تھے. لیکن جب میاں صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ بار بنے اور جنید کھچی سیکرٹری بار بنا, تو ہم نے ایک ہو کر جو ہے وہ ٹرنیور گزارا ہے. حالانکہ ایسے مشکل ہوتا ہے. ہم اگر یہ ضمنی الیکشن میں یا وہ دوسری سیاست میں دیکھیں تو ایک ایم پی او ایم این بنتی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اور اس میں ایک اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. میرے دور میں وہ پہلا جنرل سیکرٹری بار یا میاں طلعت صاحب صدر بار تھے کہ ہم نے ڈی پی او صاحب سے جو ملاقات پہلی ماری ہوئی تھی وہ سیشن جج صاحب کے پاس ہوئی تھی. اچھا. اور آفس میں نہیں ہوئی تھی, سیشن جج صاحب کے پاس بلایا تھا, وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی. تو آتے سارے ڈی پی او صاحب نے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب آپ اور جو کھچی صاحب ہیں یہ دونوں مخالف گروپ سے نہیں آگے صدر سیکرٹری. ٹھیک ہے. اور میں نے وہاں پر کہا تھا کہ ہم صدر سیکرٹری گروپوں کے نہیں ہیں, بار کے. اور ہم نے پھر پورا سال پوری بار کی خدمت کی. جو بھی کیبنٹ بنتی ہے وہ وکلا کی ویلفیئر کے لیے آتی ہے. سب سے پہلے جو میں آیا ہوں, میں نے آ کر فیمیلز بہنوں کا ٹھیک ہے بڑا ریگارڈ ہر طرح سے, کیونکہ وہ ہمارے لیے, کیونکہ ہمارے ساتھ 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک وہ کورٹس میں رہتی ہیں. بالکل. ہم نے فیمیلز کے لیے خاص طور کے اوپر فیمیلز کے اوپر میں نے جو ہے بہت زیادہ ان کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا, ان کے انفرادی ورکس, اجتماعی ورکس, ان کا بار روم جو فیمیلز کا, اس کے لیے ہم نے جو ہے بہت کچھ کیا. اچھا. جہاں تک بات آ گئی کہ وکلا کی ویلفیئر, میں نے آتے سارے ینگسٹرز کو زیادہ پروموٹ کیا ہے. سیدھی سی بات ہے, کیونکہ ہمارا جو گروپ ہے کیو ایل سینز فرینڈ گروپ وہ تھا ہی سارا ینگسٹرز کا, اور ینگسٹرز کو ہم نے زیادہ پروموٹ کیا, ان کو عزت دی اور انہوں نے مجھے عزت دی. اور سینئر نے ہمیں جو ہیڈ ہمارے ہیڈ جو ہیں وہ سینئر ہیں, گرے ہیڈز ہیں, انہوں نے ہمیں رسپیکٹ دی. ان کے جو ہے سب کچھ ان کا ہی ہے, اللہ کے بعد انہوں نے ہمارے پہ مہربانی کی, اور ہم نے اس اسٹیج کے اوپر پہنچانے والے بھی ہمارے سینئر دوست تھی. زبردست دوستی بہرحال جیت جاتی, دوست مرن مجھے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیشہ ہے کہ وہ دوستی جیت جاتی ہے, یہ تو اکثر بات حقیقت ہے, اس میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا کھچی صاحب, سچ بتائیے گا, کیا بار الیکشن میں نظریات جیتتے ہیں یا پیسہ اور اثر و رسوخ؟ کیونکہ جس طرح کا اب ٹرینڈ بار میں بنا دیا گیا ہے, اتنے پیسے لگا دیے جاتے ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے لگا لیے جاتے ہیں, تو کیا یہ اب صرف نظریاتی وہ لوگ رہ گئے ہیں یا صرف اثر و رسوخ پہ ہی بندہ آگے آ سکتا ہے؟ نظریات کے اوپر ہی سب کچھ چلتا ہے باہر کی پولیٹکس جو ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسا ادروائز کچھ بھی نہیں ہوتا. جو ہمارا نظریہ, جو ہمارا سلوگن ہوتا ہے, سارا سال ہم اس کو لے کر چلتے ہیں. اور یقین مانیں کہ جو وکیل ہے نا, اس سے بڑا کوئی احتساب نہیں کر سکتا کسی کا. ایک وکیل جو ہے نا وہ صدر و سیکرٹری کا احتساب کر رہا ہوتا ہے. اور ہم جو ہیں, کیونکہ اللہ نے ہمیں وہ عزت دی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں بھی یہ وکیل ہے. تو جو ہم نے سلوگن لگایا ہوتا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ عزت دے دیتا ہے, تو ہم وکیل کو جو ہے وہ وہاں پر پورا سال نظر انداز نہیں کر سکتے. ان کا چاہے وہ انفرادی ورک ہو, کام ہو, ہم بھی سوسائٹی کا حصہ. ہمارا وکیل ایک دن کا وکیل جو کالے کوٹ والا, اس کا بھی وہ جو ہے ایک دن کا وکیل جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہوتا ہے. اس کے لیے ہم زیرو ٹالرنس کے اوپر جو ہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, عام آدمی کا یہ ماننا ہے کہ وکیل اور جج عام آدمی کے لیے نہیں, صرف طاقتور کے لیے ہیں. آپ بطور لیڈر اس الزام کو کیسے رد کریں گے؟ یہ میرے دوست جانتے ہیں. ٹھیک ہے. میں تو آپ کو ایگزامپل سے چیزیں کوٹ کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے عام آدمی کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. ججز بھی عام آدمی کے لیے اپنی ان کے جو پین ہے, قلم ہے, وہ بول رہا ہوتا ہے, اور وکیل کی تیاری اور وکیل کا آرگو بول رہا ہوتا ہے کہ عام وکیل کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں سیکرٹری بار بنا,
میں ججز کو آج تک پیچھے جا کے کبھی نہیں ملا, اور جب میں ملا ہوں تو میرے ساتھ 5-6 میرے دوست ہوتے تھے. اچھا, اکیلا میں کبھی نہیں گیا. یہاں پہ اکثر میرے ساتھ دیکھا جاتا ہے youngsters ہوتے لیڈرشپ تھے. اکیلی جاتی ہے. اچھا, مجھے اپنا ذاتی کام نہیں تھا, میں نے اس ساتھ اپنا ذاتی کام کوئی نہیں لینا تھا, میں نے کچھ بھی نہیں لینا تھا. میرے ساتھ میرے دوست ہوتے تھے. جب بھی کسی جج کے پاس جاتا تو مزے کی بات ہے, کسی کا دوست کا ذاتی پرسنل ہوتا تھا تو اس دوست کو ساتھ میں لے کے جاتا جیسا کے پاس کہ یہ ان کا معاملہ ہے, یہ ہے, اور ہم آپ سے یہ کروائیں گے. ورنہ تو اکثر پردے کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے, پردے کے آگے کچھ اور ہوتا ہے, تو آپ نے تو وہ ہر چیز اوپن ہی کر دی, پردہ ہی اٹھا دیا درمیان میں سے. میں جو ہے نا پردے والی سیاست کے اوپر نہ یقین رکھتا ہوں, نہ کسی ڈیل کا, نہ کسی نظریے کا, نہ کسی کام کا. کام ہوتا ہے اوپن, جس کا کام اس کو ساتھ لے کے بٹھا کے کہنا چاہیے کہ یہ اس کا کام ہے, پتہ بھی چلے کہ یار یہ واقعی کام ہوا ہے. اچھا, زبردست. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وکلا برادری نے انصاف کے بجائے سسٹم کو یرغمال بنا رکھا ہے, اور کیا آپ اس بات کو کس طرح لیتے ہیں؟ یہ واقعی, کیونکہ یہ تاثر عام پایا جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارا کام ہے عام سوسائٹی کو, عام بندے کو انصاف جو ہے پہنچانا. ٹھیک ہے, اور ہم وکلا جو ہے ہماری صرف ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ ہم نے تمام اپنا جو بریف ہم نے تیار کیا ہوتا ہے وہ ہم نے جج کے سامنے پیش کر دینا ہوتا ہے اپنی تیاری کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. آگے جج کے اوپر, کیونکہ جج جو ہے وہ اس کے پاس قلم ہوتا ہے, ہم نے اپنی تیاری اور ایمانداری کے ساتھ اپنا بریف تیار کر کے جج کے سامنے اپنے پوائنٹ رکھ دینے, لیگل ایز ویل ایز فیکچوئل. ٹھیک ہے, اس کے مطابق جج فیصلہ کرے. ایسا. لیکن کھچی صاحب دیکھیں, اگر ایک جگہ پہ ایک صدر یا جنرل سیکرٹری جج کے سامنے پیش ہو رہا ہے, وہاں پہ اگر دوسری مخالف سائڈ پہ ایک عام لائر ہے, تو پھر اس ٹائم اگر وہ جج اس سیکرٹری یا صدر کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو پھر وہ جو ریئیکشن ان کا ہوگا وہ سخت نہیں ہوگا؟ نہیں, میں بات کروں ٹو دا فرینک, جی جی, کیونکہ میں اس سسٹم سے گزر چکا ہوں. میں جب جنرل سیکرٹری باہر تھا, ٹھیک ہے, تو میں کوشش یہ کرتا تھا اس سال میں کم ہی پیش ہوں, کہ کسی وکیل کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ یار یہ اثر پہ جو ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں سیکرٹری تھا جی, اس وقت ریلیف بھی مجھے بہت کم ملا. اچھا, کیونکہ کسی دیگر دونوں وکیل ہوتے ہیں نا, دونوں سائڈ سے کھڑا ہوتا ہے. اسی طرح ساتھ والے وکیل کے ذہن میں, دوست کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ یار یہ تو جنرل سیکرٹری باہر, اس کو اس وجہ سے فیصلہ ہو گیا. اور ججز نے بھی یہی کہ کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھی کہ سیکرٹری باہر آ گیا, صدر باہر آ گیا, جو فائل کے مطابق جس کا جتنا ریلیف بنتا اس کے مطابق قانون کے مطابق. ٹھیک ہے. اچھا کھیچی صاحب, آپ سے ایک سیدھا سوال کریں گے, کیا عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے قانون ہے یا انتقام؟ سوال یہ بڑا مشکل ہے, اس سوال پہ بڑے مسائل آ سکتے ہیں, لیکن کیونکہ آپ ایک لائر ہیں اور آپ بطور لیڈرشپ آپ نے کام بھی کیا ہے, تو یہ سوال آپ سے بنتا ہے. تو ٹو بی فرینکلی اور بغیر گھمائے آپ ہمیں اس بات کا تفصیلی آنسر. ٹو ڈا فرینک, جو عمران خان ہے وہ ریونج لیا جا رہا ہے, انتقام. اچھا, انتقام ہے, عمران خان سے انتقام لیا جا رہا ہے جی. اور ایک عام شہری کو جس طرح انصاف ملتا ہے عمران خان کو اس طرح نہیں مل رہا, یہ حقیقت ہے. بینگ اے لائر میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, نہ کسی پارٹی کی بات کر رہا ہوں نہ کچھ, لیکن حقیقت نظر آ رہا ہے, کیونکہ عقل و فہم والا جو بندہ ہے وہ دیکھ رہا ہے چیزیں جو ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں, جو ریئلٹی میں بھی دیکھ رہے ہیں. انتقام, ٹھیک ہے, جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا. زبردست جی, بڑی ہمت ہے آپ کی. تگڑا دل رکھ کے پولیٹکس میں تگڑا. مریم نواز صاحب ہیں نون لیگ کی, ہمارے یہاں پر جو ہے ہماری وزیر اعلیٰ ہیں جی, بہت سارا ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کے کوئی ایسے ورک ہیں کہ وہ کمال کے ورک, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے جو کچھ کیا ہے. اسی طرح میں تنقید کم ہی کرتا ہوتا ہوں, لیکن اپریسیشن بھی دیتا ہوں, اور مریم نواز صاحبہ نے جو ورک کیے ہیں اپریشیٹیبل بھی ہیں. بنتی جو بندہ اچھا کام کر رہا ہے, لیکن سیاسی مخالفتیں اور وہ اپنی جگہ, لیکن لیڈرز کو جو ہے بیہائنڈ دا سیل نہیں ہونا چاہیے. ہاں, لیڈرز کو بیہائنڈ دا بار نہیں ہونا چاہیے, جیل میں نہیں ہونا چاہیے. لیڈرز کو دیکھیں, حکومتیں بنتی رہتی ہیں, ٹوٹتی رہتی ہیں, گرتی رہتی, اقتدار ملتا رہتا ہے, ظاہری سی بات ہے. لیڈرز کے ساتھ ایون دو نواز شریف کے ساتھ بھی جو یہ تھا معاملہ, اس کو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک وکیل ہونے کے ناطے کیا عمران خان کو وہ انصاف مل رہا ہے؟ ملتا نو. عمران خان کو جو ہے اس کو فنڈامنٹل رائٹس ہی نہیں دیے جا رہے جی, جو کہ کانسٹیٹیوشن میں سٹارٹ میں جو ہے فنڈامنٹل گرانٹس کیے گئے ہیں, کانسٹیٹیوشن کہتا ہے وہ نہیں مل رہے. ٹھیک ہے, یہ حقیقت ہے, یہ ریئلٹی ہے.
اوپن کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی وہ سچ نہیں ہے, اوپن بات ہے, نہیں ملے. زبردست, چلے بڑی بات ہے جی. اب اس کے بعد ذمہ دار ساری باتوں کی کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اللہ جو ہے نا, بالکل میں اللہ کو ماننے والا ہوں, میں کوئی نہیں چیزوں کو مانتا, لیکن جو حقیقت ہے میری کوئی آواز نہیں روک سکتا, یہ حقیقت ہے. زبردست جی. اچھا, بار کونسلز اور وکلا تنظیمیں عمران خان کے معاملے پر واضح موقف کیوں نہیں لیتی؟ کیا وکلا بھی طاقت کے سامنے خاموش ہیں؟ ہم نے وکلا کا ایک پیرامیٹر ہے جی. وکلا نے کورٹ میں نے پہلے کہا نا کہ کورٹ میں ہم نے پرسو کرنا ہوتا کیس کو. جی جی. اب وکیل ڈنڈا تو اٹھا نہیں سکتا, ہاں جی, جا کر احتجاج کر نہیں سکتا. بالکل اسی طرح ہمارے لیے ادارے بھی قابل احترام ہیں, ہم نے پولیس ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہم نے جا کر ان کے گربان تو پکڑنے نہیں. بالکل کورٹ میں اپنا پرسو کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ججز کے اوپر ہے یہ سارا. بیسیکلی وکلا اپنا پریپیئر کر کے بریف ججز کے پاس جا رہے ہیں عمران خان کا کیس. ٹھیک ہے. آگے ججز کے اوپر منحصر ہے کہ ججز اس کو کس طرح لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ججز میرٹ کرتے ہیں, ججز جو ہے انصاف کرتے ہیں, کیونکہ ان کا کام انصاف. بالکل. تو وہ ججز کا کام ہے, وہ دیکھیں. لیکن اب پھر انصاف جو ہے وہ کیوں نہیں ہو پا رہا, اس کے پیچھے آپ کیا اس کے اوپر میں زیادہ اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ وہ میٹر سب جوڈس بیفور دا کورٹس ہے. تو میں پہلے کوئی پریڈکشن کر دوں گا سچ کیسا ہو جائے گا, میں کہہ دوں کیس بری ہو جائے گا کل کو ہونا, میں کہہ دوں کیس سزا ہو جائے گا, لیکن زیادہ تر تو چانسز سزاؤں کے ہیں. اچھی سزائیں ہو بھی چکی ہیں عمران خان. چلے جی, اللہ پاک رحم ہی کرے. جنید کھچی صاحب, نون لیگ کی موجودہ حکومت ٹریفک قوانین کے نام پر عام عوام پر جرمانوں کی بارش کر رہی ہے. کیا یہ قانون کی بالادستی یا ریونیو اکٹھا کرنے کا نیا طریقہ نہیں ہے؟ عام آدمی کے ساتھ زیادتی ہے. دیکھیں, عام آدمی کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. بالکل. ایک بندہ ہے, میں اگزامپل دیتا ہوں کہ مزدور ہے جی, مزدوری کرتا ہے, اس کی ایک دیہڑی ایک دن کی جو ہے وہ 1000 روپے ہے. اس کے پاس ہیلمٹ نہیں, وہ جا رہا ہوتا ہے راستے میں 2000 کا چلان ہو جاتا ہے. اس کے گھر 4 بچے ہیں, اس کی بیوی ہے, اس نے کھانا بھی وہاں پر ان کو کھلانا ہے, خود بھی کھانا ہے. تو کس طرح وہ سروائیو کرے گا؟ جو پروونشل گورنمنٹ ہے, میں بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ریکویسٹ کروں گا سی ایم صاحبہ کو کہ میڈم آپ کا یہ قانون اچھا ہے, لیکن یہ بڑی جو مچھلیاں ان کے لیے ہونا چاہیے, عام آدمی کے لیے یہ قانون نہیں ہونا چاہیے. تھوڑے سے ریلیکسیشن, یا تو اتنی فیسلٹیز دے دیں آپ کہ جس طرح یورپ والوں کو دی ہوئی ہیں, آپ اتنا کچھ دے اور اس کے بعد جو ہے مطلب ہمیں جو رولز ہمیں یورپ والے ہماری ایجوکیشن میں بھی بڑا پرابلم ہے. ہماری ایجوکیشن تک اس طرح کے عام بندے کی رسائی نہیں ہے. ایک بندہ بیکن ہاؤس کا پڑھا ہوا ہے, ایک بندہ گورنمنٹ میں ٹاٹ کے اسکول کے اوپر پڑھا ہوا ہے, آپ اس کو کہیں کہ اسی طرح بیکن ہاؤس والا گاڑی چلا رہا ہو اور ٹاٹ پڑھنے والا گاڑی چلا رہا, گاؤں کا لوگ چلا رہا, فرق ہے. اس طرح کی ایجوکیشن کریں ان کو, بلکہ ٹریفک قوانین کے اوپر تمام لوگوں کو اسکولوں کے اوپر میں لیکچر دیں. ٹھیک ہے. ان کو بتانا چاہیے. لائسنس کے اوپر تھوڑی سی نرمی کرنی چاہیے, لوگوں کو لائسنس دینا چاہیے. سر زبردست, کیونکہ سر بڑا مشکل ہوا پڑا ہے. جس طرح کے فائن آپ روڈ پہ نکل لیں نا, اب لوگ اس طرح ڈر رہے ہوتے ہیں. خوف, ایک سر خوف کا سما بنا دیا بازار میں. اب ظاہری سی بات ہے, ہمارا گھر ساتھ ہے, ہم نے بازار جانا ہے, ہیلمٹ بعض اوقات بندہ بھول جاتا ہے, نمبر پلیٹ ٹوٹی ہوتی ہے, کبھی آگے کی گری ہوتی ہے. سر وہ اب تو ایسے جیسے ٹریفک وارڈن اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ وہ یہ ٹھان کے کھڑا ہے کہ میں نے فائن کرنا ہی کرنا ہے, جو مرضی ہو جائے. آپ کی بات سے میں آگے کر رہا ہوں, میں ریکویسٹ کروں گا یہ ٹریفک وارڈن حضرات کو کہ خدا را ایک چیز یہ رکھیں کہ جو افینس ہوتا ہے نا, جو جرم ہوتا ہے, وہ جرم کے ساتھ نفرت کیا کریں, انسان کے ساتھ نفرت نہ کیا کریں. لوگ مجبور ہوتے ہیں, لوگوں نے دیکھیں آپ کے پاس اس وقت آپ موقع کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ طاقت ہوتی ہے کہ آپ نے چھوڑنا ہے یا چلان کرنا ہے. چلان کر دیں, چھوڑ دیں, میٹر وہ نہیں ہے. آپ کا جو رویہ ہے عام بندے کے ساتھ, فیملی ساتھ ہوتی ہیں, عام بندے کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے وہ بڑا کول ہونا چاہیے, تاکہ کل کو وہ آپ کو جرمانہ بھی دے کے جائے تو خوشی خوشی دے کے جائے, دل میں گالیاں نکالتا ہو جرمانہ نہ دے کے جائے. بالکل, کیونکہ آج کل تو حالات اس طرح کے بن رہے, بندہ رو رہے ہوتے ہیں, پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے. اچھا, کیا مانتے ہیں کہ ٹریفک قوانین کا اطلاق صرف عام شہری پر ہے, جبکہ سیاسی لوگ, سرکاری آفیسر یا با اثر طبقہ ان قانون سے بالا تر ہے؟ درست ہے, یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ جو بیوروکریٹ ہے اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے, پولیس کو کوئی جرمانہ نہیں ہے, عام بندے کو جرمانہ ہے. یہ جس دن یہ ختم ہو گیا, جس دن یہ ختم ہو گیا, اس دن آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی نیشن ترقی کر رہی ہے, اور انشاءاللہ کرے گی. اچھا, کرے گی انشاءاللہ تعالی, پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ. کیسے کرے گا؟
جب تک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم نہیں ہوگی ملک میں اس ٹھیک وقت ہے. تک ہمارا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. بالکل. سب کو مل کر بیٹھ کر نون لیگ پی ٹی آئی تمام جماعتیں اکٹھی ہوں بیٹھیں سولوشن نکل سکتا ہے. کوئی ایسا مطلب یہ ایک دوسرے سے انتقامی سیاست کے فوج بجائے فوج بھی ہماری ہے. جی. میں نے کہا میں کیڈٹ کالج کا پڑھا ہوں. فوج زبردست. ہماری ہے. فوج کے ساتھ ہمیں پیار کرنا ہے. فوجی جو بندہ ہے اس کی مجھے پتہ لائف کیا ہوتی ہے. بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے دن رات آپ کو وہ کر رہا ہے. تو لیکن سب کو اس چیز کو بیٹھ کر معاملہ کو حل کرنا چاہیے. زبردست. اچھا سر، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز ماڈل بازار بنا رہی ہیں، لیکن یہ سوال ہے کہ یہ واقعی مہنگائی کم کرنے کے لیے ہے یا صرف فوٹو سیشن اور اخباری سرخیوں کے لیے ہے، یا اس پہ کوئی عوام کو بھی یا عام آدمی کو بھی ریلیف ملے گا؟ ایک کوشش ہے عام آدمی کو ریلیف دینے کی، جی لیکن جو فیکچوئل گراؤنڈز کے اوپر ہوں تو ایسا نہیں ہے. جی. فیکٹس میں نہیں ہے لیکن اچھی ٹرائی ہے ان کی، لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا، کیونکہ سر کوشش کرنی چاہیے غریب لوگوں کے لیے، عام آدمی کے لیے کچھ اس طرح کا ماڈل بازار، یا جیسے یہ اب پنجاب میں جی سی ایم صاحبہ کا حکم ہے کہ پورے پنجاب کو ہم نے چینج کرنا ہے، جتنے بھی شہر ہیں. اب جیسے کہ ہمارا اکاڑا ہے، یہاں پہ بھی وہ نئے طرز عمل پہ اگلے دن افتتاح بڑے ہائی لیول پہ ہوا ہے، بڑے ایم پی ایز ایم این اے ڈی سی سب آفیسرز نے. تو کیا سر اس کے بجائے آپ نہیں مانتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے؟ یہ جو جرمانے، فائن، آج کل پیرا فورسز ہیں سر، انتہا سے زیادہ سختی جو کی جا رہی ہے، اس کے بجائے کہ بازاروں کے علاوہ کچھ لوگوں کو ریلیف دیا جائے، تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کو ریلیف اس وقت ہی مل جائے گا جب کسی نہ کسی طرح ایگزیکیوشن ہونا چاہیے. جو بھی آرڈر ہو سی ایم صاحبہ کا، گورنمنٹ کا، اس کو پراپر طور کے اوپر امپلیمنٹیشن کروا. ٹھیک ہے. یہ کرتے کیا یہ بیوروکریسی ڈی سی کو کہہ دیتے ہیں ڈی سی صاحب یہ امپلیمنٹ کرائیں. ڈی سی صاحب اٹھتے ہیں صبح سویرے اٹھتے ہیں 6 بجے، اٹھ کر جاتے ہیں بازار کا دورہ کیا، تصویریں کھینچ کر گروپوں میں بھیج دیں کہ میں نے یہ کر دیا. اس کے بعد اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. جو یہ روڈ بناتے ہیں اس کو 5 بار 10 بار جو ریپیئر کرتے ہیں. عجیب سی صورتحال ہے. اور مریم صاحبہ تو میرا مطابق کام کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن جو پراپر کنٹرول ان کا ہے. ٹھیک ہے. عثمان بزدار کی طرح جو یہ نہیں ہے، لیکن کنٹرول ان کا بالکل پورا ہے. کنٹرول ہے، لیکن اس کے اوپر نا واچ رکھنا چاہیے. واچ کریں گی تو یہ عام آدمی تک جو ہے نا فیسلٹی جائے. جو ابھی آپ فیسیلیٹیٹ کریں لوگوں کو، عام آدمی تک جائے. زبردست. کوئی کیٹاگرائز نہ کریں کسی کو بھی، نا ڈیفرینشیٹ نہ کریں کہ اس کو دینا اس کو نہیں دینا. ٹھیک ہے. اچھا سر، ماڈل سینٹرز اور نئے ترقیاتی منصوبے لانچ ہو رہے ہیں، لیکن کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ منصوبے عام آدمی کے لیے نہیں بلکہ ریئل اسٹیٹ مافیا اور اشرافیہ کے لیے ہیں؟ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اشرافیہ کے لیے ہیں، عام آدمی کے لیے نہیں بن رہے. میں نے کہا نام عام آدمی کا ہوتا ہے جی، اس کے اوپر جو بینیفٹ لے رہا ہوتا ہے وہ اشرافیہ لے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ سر جو جیسے کہ روڈ کا پروجیکٹ ملتا ہے، اب روڈ پہ وہ مٹیریل نہیں یوز کیا جائے گا. ٹھیکیدار اور اس میں جو باقی ہوں گے ایم پی ایز ایم این اے آفیسرز، وہ اس سے اتنا سائڈ اپ کر لیں گے مال، وہ مٹیریل وہ عوام کے لیے جو فنڈ آتی ہے وہ عام عوام تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اور ان کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ککس بیگس، ٹھیک ہے، کک اینڈ بیگس جب ختم ہو جائیں گی تو پھر صورتحال ہر بندہ جب وہ بھی ہے جس کو بھی وہ ٹھیکے کے اوپر دیتا تو وہ اپنا کک اینڈ بیگ رکھ کر، یہ کرپشن ہے سر. اچھا، کیا یہ سچ نہیں کہ نون لیگ کی ترقی ہمیشہ کنکریٹ سڑکوں اور پلوں تک محدود رہی، جبکہ تعلیم، صحت اور انصاف آج بھی نظر انداز کیا جاتا ہے؟ 1947 سے تعلیم کو نظر انداز کیا گیا، لیکن نون لیگ کو میں تو اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ روڈ بناتے ہیں. ٹھیک ہے یار، ہم اپنی فیملیز کے جا رہے ہوتے ہیں، ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، گاؤں میں جانے ہوتے ہیں، یا بلکہ یہ الیکشن کمپین میں ہم راوی پہ گفتگو کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ مثال بنی پنجابی کی کہ جا پتر راوی نہ آوی نہ جاوی. تو یہ نون لیگ والے اتنی ان کی مہربانی ہے، روڈز بناتے ہیں. اچھا، روڈز بنا رہے ہیں جو ہمارا تقریباً 1.5 گھنٹے میں ہم نے جو کور ڈسٹینس کرنا ہوتا ہے وہ 25 منٹ میں کر رہے ہیں. 25 منٹ میں فیسلٹی تو دے رہے، اچھا کرتے ہیں. نہیں تو باقی اس کے علاوہ سر تعلیم پہ بھی فوکس ہونا چاہیے. ہسپتال کے نظام کو جو ہے یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہسپتال کا بڑا نظام بہترین ہے، لیکن اکثر اوقات وہاں پہ جو ہے غریب عوام پس رہی ہوتی ہے. ڈاکٹرز کے رویے بڑے عجیب ہوں. تعلیم کے لیے اس وقت تک تعلیم کے اوپر توجہ دی جائے گی جب کوئی بھی ایسا لیڈر پیدا ہو گیا جو تعلیم کو خود جانتا ہوگا، جی، جس کی ایجوکیشن ہوگی، جس کو پتہ ہوگا کہ تعلیم کی قدر کیا ہے. سر، اور جس دن اس طرح کا بندہ آ گیا
नसाब एक हो जाए ना, जी तालीम का नसाब नहीं एक जैसा। ठीक है। बेकन हाउस में जो है ओ लेवल ए लेवल करा रहे हैं, यहाँ पर हम जो है मैट्रिक FSC कर रहे हैं, ठीक है, नसाब एक नहीं है। जब एक तरह का सिलेबस हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला जो है फिर उसके बाद पता चलेगा। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा कभी हो सकेगा पाकिस्तान में? अल्लाह करे हो जाए, हो सकता है। कोई ऐसा लीडर कैसे आप करवा सकते हैं? पहले एक लीडर ये तब्दीली का नारा लगा, हाँ। वो खत्म हो गया, उसको वैसे ही खत्म कर दिया गया। अब क्या दोबारा कोई इस तरह का लीडर आ सकेगा? ये मियां नवाज शरीफ है ना, आए हुए करना चाहिए, कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले कौन से ऐसे काम किए हैं जो अब ये कर सकते हैं? रोड्स वगैरह बनाए हैं। अच्छा, रोड्स बस बनाई जाएं, पुलें बनाई जाएं। लेकिन नहीं, मैं नहीं इस चीज के ऊपर नहीं जा रहा। हकीकत है, वर्कर हैं और पुराने सियासतदान हैं, ठीक है, सबको पता है ये कर सकते हैं, ठीक है। और उनको एक एक चीज का मेरे ख्याल में तो जितना अब इनको पता है जी कि जिस तरह हमने ये करना है तो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और इंशाल्लाह और इनको चाहिए ये करना चाहिए। अच्छा, अगर कल नून लीग ऑपोजिशन में चली जाए तो क्या ये मॉडल सेंटर्स, मॉडल बाजार और कवानीन बरकरार रहेंगे या ये सब इक्तदार के साथ ही खत्म हो जाएंगे? यही तो बात है सर। जो भी गवर्नमेंट आती है वो आके अपना कोई ना कोई नया इनोवेशन करती है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर आती है जी। वो अगर 5 साल गुजार जाए, कोई नई जब गवर्नमेंट आती है, जी, पहली बात है तो पाकिस्तान में तो 5 साल गुजारना बड़ा मुश्किल है। जरदारी साहब गुजार गए थे जी। 2008 वाला जो था जी, जी, जी। उनका, तो जब अब कोई नया गवर्नमेंट आ जाएगी डेफिनेटली वो बंद कर देंगे। इस तरह नहीं होना चाहिए, तसलसल रहना चाहिए, पॉलिसीज में जो है ना कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। जबरदस्त। अच्छा सर, एक तरफ इमरान खान के लिए कानून सख्त और दूसरी तरफ नून लीग के लिए नरम रवैया, ये दोहरा म्यार पाकिस्तान का निज़ाम तबाह कर रहा है। आप क्या समझते हैं? कौन सा ऐसा पाकिस्तान में सेक्टर रह गया है जहाँ पे दोहरा म्यार नहीं है? मैंने पहले भी कहा, तलीम में दोहरा म्यार, गरीब के लिए कुछ और तलीम, अमीर के लिए कुछ और तलीम, ट्रैफिक कवानीन आपने बात की, गरीब के लिए और कुछ और अमीर के लिए कुछ और, इंसाफ तक की मैं बात कर रहा हूँ जी। वो कहते हैं कि एक वो कोटेशन है ना कि कानून मकड़ी का वो जाड़ा है जी जिसमें गरीब फंस जाता है, अमीर निकल जाता है। अमीर निकल जाता है सर। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि आज पाकिस्तान में ताकतवर के लिए कानून नरम और गरीब के लिए सख्त? एडमिटेड फैक्ट है, एडमिटेड फैक्ट है। कुछ ना करे, जस्ट एक काम कर लें, फंडामेंटल राइट सबको दे दिए जाए जी, विदाउट एनी हेजिटेशन सर और विदाउट एनी इंटरफेरेंस। जी, फंडामेंटल राइट सबको दे दी जाए तो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा सर। अच्छा सर, अगर वक्त पीछे चला जाए तो आप अपने टिन्योर में कौन सी एक गलती तस्लीम करेंगे जो आपने अपने टिन्योर में की हो? मैंने अपने टिन्योर या समझते ही नहीं है कि कोई आपसे मिस्टेक हुई है या कुछ ऐसा रह गया? इंसान गलतियों का पुतला है जी। मैंने अपने टिन्योर में एक चीज़ में जो करना चाह रहा था वो मैं नहीं कर सका। वो मैं ये करना चाह रहा था, अपनी पूरी बार के लिए वाईफाई फ्री करना चाह रहा था। अच्छा, पूरे चैम्बर्स के ऊपर देना चाह रहा था और ये मेरा था सर। एक वो नहीं मैं कर सका, और सेकंड में चैम्बर्स का जो मामला था ना उसके ऊपर मुझे प्रॉपर जिस तरह वकला के लिए, जिस तरह यंगस्टर्स के लिए था ना चैम्बर्स का इशू, सर मेरा दिल करता है कि मुझे वो चैम्बर्स जो हैं वो उस वक़्त मुझे पूरा साल लगे इनके लिए जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने स्लोगन लगाया हुआ था वेलफेयर ऑफ द वकला का। ठीक है। तो यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहा था तो चैम्बर्स का होना चाहिए था। ये मेरे दिल में रहेगी ख्वाहिश कि चैम्बर का जो है ना बोला सर। अच्छा सर, आपका एक फेस हमें ऑन कैमरा नज़र आता है, बड़ी जज्बाती तकरीरें होती हैं, बड़ी जज्बाती गुफ्तगू होती है, और क्या आप रियल लाइफ में भी वैसे ही जज्बाती हैं या वो सिर्फ कैमरे पे ही हमें नजर आता है? या आपको जो ये मैं कैमरे में नजर आ रहा हूँ जी, ये लाइफ में भी यही हूँ। ठीक है। ओपन सा बंदा हूँ, ओपन बात खुल के करता हूँ जी। कभी मैंने चुप रह के चुप वाली नहीं बात, जो ओपन है खुला सा बंदा हूँ, अगले बंदे को बुरा भी लग रहा होता है जी, लेकिन मैं बात कर जाता हूँ, बाद में सोरी कर लेता हूँ लेकिन जो है हकीकत पसंद कह सकते हैं कि आप हकीकत पसंद है। लेकिन दोस्तों को मेरा पता है कि ऊपर सा बंदा है, दोस्त माइंड नहीं करते, ठीक है, तो प्यार करते हैं सब। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, प्यार से खिंची साहब याद आया, बचपन में या स्कूल कॉलेज लाइफ में कभी आपको भी किसी से प्यार हुआ कभी? क्योंकि वकील के लिए सवाल बड़ा होता है, क्योंकि आपने बड़े केसेस लड़े होंगे, बड़े केसेस विन भी किए होंगे, बड़े हार भी जाता है इंसान, क्योंकि हार जीत ये एक खेल का हिस्सा होता है। तो क्या कभी प्यार का मुकदमा भी हारे हैं आप? माई वाइफ इज माई लाइफ, माई लाइफ इज माई वाइफ। अच्छा, ईच एंड एवरीथिंग वही है। नहीं तो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज है मेरी?
اچھا ارینج کو لو اور میں میں نے شادی کے بعد لو کیا اچھا، اپنی وائف کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس سے پہلے نہیں یا یہ ڈر رہے ہیں کہ بھابھی اگر دیکھ رہی نہیں ہوگی اس میں بھی میں اوپن سا بندہ ہوں, میں کیا دیتا کہ لو ایسا ویسا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا بعض اوقات بندہ اوپن جتنا بھی ہو کسی بات سے ذرا وہ گھر کے معاملے میں بندہ تھوڑا سا گھبرا ہی جاتا ہے کہ یہ بات گھر تک جانی ہے. گھر میں میری 2 بیٹیاں ہیں, اچھا ماشاءاللہ. تو میں نے اتنا اس طرح کا ماحول ہی نہیں دیا ہوا جی, اور یہ حقیقت ہے جو آپ بتا رہا ہوں حقیقت سر. تو گھر میں حکمرانی کس کی چلتی ہے؟ باہر میں تو آپ ایک لیڈر رہے ہیں, 1 سال آپ نے ٹینیور گزارا ہے, آپ کے حکم مانے گئے ہیں ساروں کی, تو گھر میں آپ کس کے حکم پہ؟ میرے فادر کی, اچھا والد صاحب کی. سر آپ میں جو کچھ ہوں اور یہ کالا کوٹ پہن کر بیٹھا ہوں جی اللہ کے بعد, اگر استادوں کی دعاؤں سے جی اور میں کہوں تو آج میں جو کچھ ہوں ٹھیک ہے اللہ کے بعد وہ اپنے فادر کی وجہ سے. بڑی بات ہے. ان کی میرے اوپر دن رات کی محنت اور ان کی انویسٹمنٹ, میں نے کہا پورا گھر ایک سائڈ کے اوپر, جو میری ذات کے اوپر میرے فادر انویسٹمنٹ کی وہ میرے کیلے کے اوپر, وہ ایک سائڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. میں نے کہا میں 2000 گیا ہوں 3 میں کیڈٹ کالج جی, اور اس وقت جو ایکسپینسز تھے وہ مجھے پتا کیا تھے کیڈٹ کالج کے, تو وہ اس وقت میرے فادر میرے اوپر کافی مشکل کیونکہ ہو جاتا ہے مینیج کرنا جتنے ایکسپینس ہوتے ہیں کیڈٹ کالج کے. ایف ایس سی کی ISS بھی میں فائنل انٹرویو سے جو ڈراپ ہو گیا تھا, ادروائز اس ٹائم میں آرمی میں ہوتا. اچھا ہم بھی پھر ڈر رہے ہوتے ہیں آپ سے. تو پھر اچھا ویسے اگر کیڈٹ جا کے سر, تو آپ نے یہ ہی کیوں جو ہے وکیل کے پروفیشن کو ہی کیوں چنا؟ آپ جو ہے کسی اور فورسز کی طرف جا سکتے تھے, PPSC CSS کچھ بھی کر سکتے تھے, تو آپ نے پھر اس کی طرف کیوں آئے؟ میرا نہیں تھا وکیل تو میں جب میں نے FSC کی اس کے بعد مزے کی بات ہے کہ میں نے FSC کے بعد میرا الیکٹرک انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہو گیا تھا. جی جی, تو وہ میں نے ڈراپ کیا, اس کو چھوڑ کے میں نے سمپل بھی یہ کیا, اور آئی واز ویری انسٹانشنگ, حیران کن تھا میرے لیے یہ بات کہ میں BA کر رہا ہوں یار, میں نے کیڈٹ کالج کا پڑھا ہوا, میرے فادر نے کہا تھا BA کر کے لا کرو, اور وہ میں کہتا ہوں کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا میرے فادر کا. ٹھیک ہے. اور اللہ نے جو مجھے عزت اس وکالت میں دی ہے نا, جی شاید مجھے اتنی عزت نہ ملتی کبھی بھی. جی اچھا سر, اگر کل کوئی غیر جانبدار تفصیلات ہوں, آپ کیا خود کو ہر سوال کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یس, جو میرے کو اوپر کوشچن کروں گا سر. زبردست. اچھا سر, آخر میں جو ینگ لائرز آ رہے ہیں, جو آگے اس پروفیشن کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, لیکن کیونکہ بڑی تنقید کا بھی جو ہے نشانہ رہتے ہیں وکلا, کیونکہ اکثر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں ہڑتالیں کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات وکلا جو ہے, ابھی لاسٹ ہی ایک کراچی کا واقعہ ہوا ہے, وہ یوٹیوبر رجب بٹ کو جس طرح انہوں نے پکڑ کے مارا ہے, اور وہاں سے ایک عجیب ہی ہائپ کریٹ ہوئی ہے وکیلوں کے بارے میں. لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس بھی کیے ہیں, پازیٹیو بھی کیے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں وہ بتائیں کہ کیا اس طرح کے انسیڈنٹ ہونے چاہیے؟ اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو قانون تھا, عدالت تھی, وکیل ہمیشہ خود ہی قانون کو اپنی جاگیر یا اپنی وہ حکومت یا اپنی وہ کیوں اس طرح لیتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں؟ اس طرح کیوں ہے سر؟ ہاں, آپ کو ایک فرینکلی بات بتاؤں, جی, وکیل کبھی پہلے نہیں لڑتا ہوتا. اچھا, وکیل اس وقت لڑتا ہے جب اس کے سامنے غلط ہو رہا ہو. جو رجب بٹ والا ایشو ہے, مجھے نہیں پتا وہ کیا معاملہ تھا, میں نے بہت کم اس کو دیکھا, لیکن یہ پتا تھا کہ ایشو بنا ہے, مجھے پتا ہے, لیکن میں نے اس کو سوشل میڈیا پہ بہت کم دیکھا ہے. لیکن مجھے جسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ رجب بٹ ہے, اس کو بھی حصول انصاف کے لیے کورٹ میں جانا پڑے گا, بکرا بھی وہاں پر ہوتے ہیں. اگر رجب بٹ نے وہاں پر ایز سچ کوئی ویڈیو میں للکارا ہو کسی کو پرسنل طور کے اوپر, میں آ رہا ہوں, میں یہ اسی طرح کی ویڈیو, تو آپ مجھے بتائیں کہ بندہ عام بھی وکیل ہو, چھوٹا چھوٹا وکیل, وہ کیا کرے گا؟ میں نے پہلے کہا کہ جو وکیل ہے وہ گیو رسپیکٹ اینڈ ہیو رسپیکٹ کے اوپر جو ہوتا ہے, وکیل کبھی بھی پہلے نہیں لڑتا, اور اس میں بھی ایسا جو ہے وکیل کی غلطی نہیں تھی. مجھے وکیل صاحب کا نام نہیں پتا, لیکن وہ اس میں جو ہے سراسر میں کہتا ہوں رجب بٹ صاحب کی غلطی تھی. تو سر نئے ینگ لائرز کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ڈسپلن کے ساتھ, پنچویلٹی کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ آپ نے آتے سار اچھا چیمبر جوائن کرنا ہے, پروفیشنل چیمبر جوائن کرنا ہے. آپ کا کوئی کام نہیں ہے پولیٹکس کے ساتھ, آپ کا پاس پین ہو, ورک ہو, آپ سینئرس کی فیض اٹھائیں, کورس میں پیر ہوں, اور ایک ایک چیز کو, جو بھی کیس ہو آپ کا سینئر آرگو کر رہا ہے وہ پوچھیں, جو آپ کا ایڈورس کونسل آرگو کر رہا ہے وہ دیکھیں, اس کو گھر جا کے پڑھیں, جو آپ کے بریف ہیں ان کو گھر میں لے کے جائیں پڑھیں. تقریباً 6 مہینے میں آپ کو یہ چھوٹی کے ساتھ ینگسٹرز کو کہہ رہا ہوں, 6 مہینے آپ جو ہے وہ محنت کر لیں.
کہتے ہیں کہ کام آتا ہو تو کام آ ہی جاتا ہے. جی. آپ کو کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سبب بناتا ہے. جو دوست محنت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ ضرور دیتا ہے. بے شک جی. اور ہمیشہ وکالت میں ٹاپ جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے. جی. ہماری اکاڑا کی بار میں 1800 کی بار ہو چکی ہے. جی. کچھ نام ہی چل رہے ہیں سول کے بھی اور فوجداری کے کرمنل کے بھی کچھ نام چل رہے ہیں, لیکن ٹاپ خالی ہے سول میں بھی اور کرمنل میں بھی. جی. ینگسٹر جتنی محنت کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے اور یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. ینگسٹر جس طرح محنت کر رہے ہیں یہ ایک دن ٹاپ پہ اوپر جائیں گے. کوئی نہ کوئی لڑکے 2-4 ایسے نکل آئیں گے باہر میں ہمارے اور ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ محنت کر رہے ہیں ہم سب دوست. تو کمپٹیشن جو ہے نا, جب بندہ کمپٹیشن میں تھا مزہ ہی اس وقت آتا ہے. تو کمپٹیشن میں آ کر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سیول اور کرمنل میں ینگسٹر جو ہے اپنا نام بنائیں گے انشاءاللہ. سر زبردست. اچھا سر, ایک کوئی تگڑا سا شعر جو ینگسٹر کے لیے. ہاں, میں اپنی سپیچز میں بھی یہ کہتا ہوتا ہوں ینگسٹرس کو کہ اقبال کے شہین ہیں. تو ینگسٹرس کے لیے میرا ایک شعر اقبال کا ہی وہ یہ کہ گر کوئی قابل ہو تو شانے بھی کئی دیتے ہیں, کیا بات ہے, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. بس یہ شعر ہے. کیا بات. اچھا جی, آج ہمارے ساتھ موجود تھے جنید اقبال کھیچی صاحب, اب کا جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار اکاڑا. 2023 کا ان کا ٹینیور گزرا. آج کی گفتگو بڑی کھل کر ہم نے کی سیاست پر, وکلاء کی فلاح پر اور کھیچی صاحب کے ٹینیور پر. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. سر بہت شکریہ, آپ نے بڑی کھل کر گفتگو کی جو کہ موسٹلی جو ہے ہمیں بہت کم ملتی ہے. تو ہم پھر بھی آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے نوازش. آپ کی نوازش. سر تھینک یو.